उम्मीद है टीम कमबैक करेगी। ऐसे शिकस्त आप बड़ी मुश्किल से भूलते हैं। एज ए प्रोफेशनल आप कुछ चीज से सीखना पड़ेगा कि उसमें हमने क्या गलतियां की है। हमारी फील्डिंग थोड़ा सा एक्सपोज हो गई है, मुझे लगता है काफी इंप्रूव करना पड़ेगा। फील्डिंग को स्टैंडर्ड की नहीं रही, 2-3 दिन से इस मैच के बाद काफी काम कर रहे हैं। लीव तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से हमारी पूरी कौम काम पे रहा है। जमानों से ऐसे वर्ल्ड कप होते आ रहे हैं और ऐसा हमारे साथ होता रहता है। खिलाड़ियों को अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलना है। हर शोबे में अच्छा करेंगे तो ही जीतेंगे। बासित अली की ARY न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल बोले, अगर पाकिस्तान आगे नहीं गया तो मेगा इवेंट फीका पड़ जाएगा। अगर भूल जाए हमने मैच जीतना है। एक चीज हम ये भी सुन रहे हैं, फील्डिंग में अच्छे नहीं है। हमें हर शोबे में अच्छा करना है तो जीतेंगे। अपने लिए नहीं खेलना, टीम के लिए खेलना है। बातों से थोड़ी जीतेंगे। टीम निकल गई टूर्नामेंट से, अल्लाह ना करे तो ये टूर्नामेंट फीका पड़ जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की वजह से ये टूर्नामेंट में जान है। प्रेशर डाल सकते हैं, साउथ अफ्रीका पे डाल दें। जब चेज करने आएंगे ये बड़ा स्कोर देखेंगे, इस तरह नहीं बैटिंग करते ये, फिर जिस तरह पहली इनिंग में इम्पैक्ट डालते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधे मैचेस गुजर गए। सेमीफाइनल के लिए टीमें आगे कैसे जा सकती हैं, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। और अब बात करेंगे फैजाबाद धरना केस में। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें कहा गया है विफाक की हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी गवाहान के बयानात कलमबंद करेगी, अपनी सिफारिशात भी मुरतब करेगी। कमेटी का TOR से मुतल्लिक इजलास 26 अक्टूबर को हो चुका। कमेटी 1 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा करवाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और मुकदमे के इखराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले में लिखा, संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। बादियों नजर में केस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक होता है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में इस्तखासा के तलब करदा 5 गवाहान के बयानात कलमबंद के दिए न हो सके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने वुकला सफाई की सदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे तक समाअत मुलतवी कर दी। 5 सरकारी गवाहान में नादिर खान, इमरान साजिद, मोहम्मद नुमान, शमून कैसर और फर्रुख अब्बास शामिल थे। 3 गवाहान फॉरेन ऑफिस, 1 PTV और 1 का ताल्लुक नादरा से था। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने साइफर केस को तोशाखाना केस का सीजन 2 करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा, जिस शख्स के पास साइफर 170 दिन रहा वो तो आजाद घूम रहा है। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख ऐलान कर देना चाहिए था। हफीजुल्लाह न्याजी से हमारी फैमिली का 10 साल से कोई ताल्लुक नहीं, वो नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं। उसी हैसियत से सदर से मुलाकात होगी। न्याजी से हमारा 10 साल से हमारी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है, ना जो हमारी बहन उनकी जो वाइफ थी उनका ताल्लुक है। अगर ये मेरे ख्याल में सदर साहब को मिल रहे हैं तो शायद नून, क्योंकि वो नून लीग के खास नुमाइंदे हैं, तो वो नून लीग की हैसियत से ही उनको मिल रहे होंगे। लंदन में अग्रीमेंट हुआ है, जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है। उसका एक हिस्सा ये है इमरान खान को इलेक्शन के दौरान बाहर नहीं आने देना और शायद उसके बाद भी ना आने देना। प्रेसिडेंट साहब को इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए, तो ये उनका आईनी की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दें। जब नहीं इलेक्शन अनाउंस किया तो उसका नतीजा अब आप देख रहे हैं। सानेहा 9 मई के इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों की तफसीलात पुलिस को मिल गई। इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों को सील करवाने के लिए JIT अदालत से इजाजत तलब करेगी। JIT की जानिब से 22 इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों की तफसीलात इदारों से मांगी गई थी। LDA, FBR समेत दीगर इदारों ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को तफसीलात फराहम की। इश्तिहारी मुल्जिमान मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, जुबैर नियाजी की तफसीलात JIT को फराहम की गई। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख समेत 22 मुल्जिमान की तफसीलात JIT को फराहम की गई। JIT हुकाम के मुताबिक इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों को अदालती अहकामात के बाद सील कर दिया जाएगा। PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। खालिद महमूद खान को सबूत पेश करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت ہوئی. عدالت نے شیخ رشید احمد کے بیان کے بعد ان کی پٹیشن نمٹا دی. میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید کا کہنا تھا ان کی گرفتاری کے پیچھے سی پی او کا چہرہ چھپا ہے. کام پنڈی پولیس نے کیا اور اس کے پیچھے سی پی او کا چہرہ موجود ہے. 30 تاریخ کو لال حویلی کا اہم کیس ہے, اس دن میں تفصیلی آپ سے بات کروں گا. میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو معاف کر دیا. وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا, جس میں کہا کہ میرا تحریک لبیک یا ان کے شرکا سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. سپریم کورٹ نے درخواست گزار کے خلاف کوئی آرڈر جاری نہیں کیا. اپنی نظر ثانی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں. 3 ماہ گزر گئے, حکومت کو سینٹ کا اجلاس بلانے کی توفیق نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کا سینٹ اجلاس میں شکوہ. الیکشن کمیشن سے فوری انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ بھی کیا. کو یہ توفیق نہیں ہوئی وہ سینٹ کے اجلاس کو بلائے, جبکہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر نہایت ہی سنگین حالات جو ہیں ہمارے سامنے آئے. پاکستان کے اندر رول آف لا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر تاریخ دینے میں قاصر ہے جنرل الیکشنز کے لیے. الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ فوری طور پہ دے تاکہ یہ غیر یقینی کی حالات جو ہیں وہ ختم. آج جس پاکستان میں میں کھڑا ہوں وہاں آئین مجھے دکھائی نہیں دے رہا. الیکشن جو 90 دن میں آئین کے مطابق ہونے چاہیے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. جب کوئی تاریخ نہ دی جائے تو شبہات پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. سیاسی نظام میں اس طرح کی باتیں اگر ہوتی رہیں تو ضرور سوال اٹھے گا کہ کدھر گیا وہ آئین. خبر ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے حوالے سے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت کا معاملہ. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا. تفصیلات کیا ہیں راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں. راجہ محسن بتائیے. دیکھیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس اس وقت بھی چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں جاری ہے, اور ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جہاں پر کہ ججز کے خلاف شکایات کا معاملہ ان کی جانچ کی جا رہی تھی, وہیں پہ جو ایک اوپینین بھجوایا گیا تھا جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے ان شکایات پر جو کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے تھیں, اس سلسلے میں اب سپریم جوڈیشل کونسل نے باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو. اور یہ جو اجلاس ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ اس وقت بھی جاری ہے کیونکہ اس میں درجنوں شکایات ہیں ججز کے حوالے سے جن کی جانچ اس وقت کی جا رہی ہے. اور اس اجلاس میں ایک وقفہ بھی ہوا نماز جمعہ اور کھانے کا, اور وقفے کے بعد بھی اب اجلاس اس وقت جاری ہے. تاہم ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے, شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. راجہ محسن اعجاز آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس, جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت کا معاملہ. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ اجلاس اب بھی جاری ہے. غیر ملکیوں کے انخلاء کی مدت میں توسیع کا کوئی امکان نہیں. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں غیر ملکیوں کے انخلاء میں 2 دن رہ گئے ہیں, جیو میپنگ کر لیے, ہمارا پلان تیار ہے. قلعہ عبداللہ میں کل پاسپورٹ آفس کا افتتاح کیا جائے گا. اچھا سر, امریکن سفیر کس سے مل رہا ہے مجھے نہیں پتا, اور ہماری طرف سے ابھی تک ایکسٹینشن کا کوئی پلان نہیں. ہم نے اپنی جیو فینسنگ جیو میپنگ ہر چیز کر لی, اپنی تیاری کر لی, اور ہم ریپیٹریٹ کریں گے ان انلیگل فارڈرز کو جو ہمارے ملک میں انلیگلی رہ رہے ہیں. ہم اس میں ایک 1 ڈاکومنٹ رجیم بنا رہے ہیں. پاسپورٹ کا آفس ہم کل افتتاح کر رہے ہیں قلعہ عبداللہ میں. اسی طرح اور جو ہمارے پاسپورٹ کے آفیسز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں. روزگار تو ہمیشہ سے بعد ہے. بند کب کیا روزگار؟ اسمگلنگ بند کیا. اسمگلنگ کی اجازت تو کوئی پابندی لگائے نہ لگائے, اسمگلنگ کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. بھارت کا جنگی جنون بے قابو ہے. بھارتی فوج نے جمعرات کی شب ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی. بزدل دشمن نے پہلے کوڈ کاپٹر ڈرون کی مدد سے در اندازی کی کوشش کی, جسے پاکستانی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنایا اور ڈرون کو مار بھگایا.
اس پر بس نہ ہوا تو بھارتی فورس نے بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، جس سے شہری آبادی کو نقصان پہنچا۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا دندان شکن جواب دیا۔ جوابی فائرنگ سے بھارتی بارڈر فورس کو نقصان اٹھانا پڑا، کچھ فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ بھارت مسئلہ کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار کے مطابق بھارت کو بین الاقوامی سطح پر شدید ہزیمت کا سامنا ہے۔ بھارت کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں ملوث پایا گیا۔ قتل میں بھارتی جاسوسوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ اور یہ بڑی بھونڈی سی کوشش ہے، اور اس سے پہلے بھارت نے کافی کوشش کی ہے لائن آف کنٹرول پہ کوئی نہ کوئی ایکشن کرنے کی یا فورس لا کے، تو ہمیشہ ان کو جواب ملا۔ اس پہ پٹورڈ میں ان کے 2 جہاز گرائے گئے۔ ابھی انٹرنیشنلی بہت زیادہ ایکسپوز ہوا ہے۔ کینیڈا میں ان کے ڈیتھ اسکواڈ پکڑے گئے ہیں جو ان کی ایمبیسی آپریٹ کر رہی تھی۔ قطر نے کل ان کے پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ ان کے 8 نیوی کے آفیسر ہیں، بڑے سینئر آفیسر ہیں، کیپٹن بھی ان کے کرنل لیول اور لیٹس سے کمانڈر لیول کے لوگ ہیں، اور اس پہ ود ان انڈیا بہت زیادہ پریشر ہے۔ اس میں انڈیا میں پریشر ہے جی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے لوگوں کو تو لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ فرسٹریشن ابھی یہ ہے کہ بیسیکلی جب اس نے فلسطینیوں نے بھی اپنی 4th اسٹرگل شروع کی ہے اور وار کو اسرائیل کے اندر لے گئے ہیں، تو یہ بات بہت زیادہ کھٹک رہی ہے۔ ان کے ڈیفینس اینالسٹ روزانہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کشمیر میں اس طرح کی کوئی موومنٹ اٹھتی ہے تو شاید ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب 27 اکتوبر کے لحاظ سے یوم سیاہ کے ٹائم پہ انہوں نے اتنا ایک جسچر دکھانا تھا کہ وی آر ویری اسٹرانگ اور سم تھنگ۔ سولجرز ہمیشہ سے تیار رہتے ہیں انڈین کسی بھی قسم کی شرارت کو جواب دینے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا ہو کہ نہ صرف جو ہمارے ٹروپس وہاں پہ ہم وقت تیار تھے، انہوں نے بھرپور اس کا ریسپانس دیا، بلکہ لوکلز جو تھے انہوں نے بھی اس کو جو ہے ساتھ اس کے جو ہے وہ بھی اسی طرح سے پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایچ پی آر کی طرف سے بھی اس کے اوپر بھرپور جو ہے وہ جواب دے دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر کھیل کے میدان کا رخ کریں گے اور آپ کو بتائیں پاکستان کی ٹیم جنوبی افریقہ کے ساتھ مد مقابل ہے اور آدھی ٹیم 141 رنز پر پویلین لوٹ چکی ہے۔ بابر صرف 50 رنز بنا سکے، باقی کوئی بھی کھلاڑی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دے سکا ہے۔ پاکستانی ٹاس جیتا اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ شفیق 9، امام الحق 12، بابر اعظم نے 50 اور محمد رضوان نے 31 رنز بنائے، جبکہ افتخار 21 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 142 رنز پر پاکستان کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید 900 فوجی بھیجنے کا فیصلہ۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے عراق میں 12 اور شام میں 4 حملے کیے گئے۔ اتحادی افواج کے ٹھکانوں پر حملوں میں 20 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ نئی تعیناتوں کا مقصد فورسز کی حفاظت اور فضائی دفاع کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ پینٹاگون نے یہ بھی وضاحت کی کہ امریکی فوجی اسرائیل نہیں جائیں گے۔ تعیناتی خطے میں مزید جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک پیغام ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔